بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وعلی اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں سے مولا نے پھر ہم سب کو اس عظیم الشان لمحے سے سرفراز فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے اس نذرانِ عبادت پیش کر سکیں. پروردگار عالم نے پارہ نمبر 17 میں ایک سورہ ہی کو سورہ حج پورا آدھا پارہ پہ مشتمل بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس میں حج، قربانیاں، کیفیتیں، پوری تفصیل، پورا ڈیٹیل بیان کیا ہے. دعا ہے مولا تعالیٰ ہر سال کی طرح خصوصاً اس سال کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی پرمسرت بہاروں سے ہم سب کو پوری سعادت مندی کے ساتھ عمل کرنے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کا ثمرہ اور نتیجہ عطا فرمائے. عید الاضحیٰ نہ یہ کہ صرف بندوں کے لیے بس جانور کو قربانی کر دینا اس کی خوشی کا نام ہے، بلکہ عید الاضحیٰ پوری جسمانی اور روحانی توانائیوں کی قربانی کا نام. جسمانی اور روحانی توانائی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا. اس میں ایک لطیف بات کیا ہے، گزشتہ سال بھی شاید میں نے جملہ کہا تھا، یہ فارمیلٹی نہیں، بندوں کی سب سے عظیم نعمت کی قربانی. بندے کے پاس سب سے عظیم پہلو ہوا کرتا ہے محبت کرنا، سب سے عظیم پہلو. اس کو آپ بولتے ہیں ریلیکس زندگی، پرسکون زندگی، پربہار زندگی، خوشیوں کی جتنی کوالٹی ہے وہ سب محبت کے آپشنز ہیں. تو ہر بندے کے لیے محبت بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں محبت آئے، نکھار آئے، اور ہر بندے کی سب سے عظیم محبت اولاد کی ہے اور مال کی ہے. اگر غور کریں، جب تک آپ باپ نہیں بنے ہیں، کمانے وغیرہ کی فکر میں، دولتوں کے انبار اور ذخیرے کی فکر میں، یہ نیچرلی ہے، یہ کوئی ممنوع پہلو نہیں ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے، محبتوں کی کیٹیگری میں کچھ اضافہ اور کچھ کمی بیشی کا پہلو آتا. اولاد جب ہو جاتی ہے تو ایک صحیح باپ اور صحیح والدین کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے تن من دھن قربان کرتے ہیں. تن من دھن سے نہیں، تن من دھن قربان کرتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے جسم کی، آپ ابھی محسوس بھی کرتے ہیں، کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، کیسے تو بھی ہمارا خون لے لو، ہمارے کو یہ کر دو، اس طرح سے کیسا چیختا ہے ایک باپ ایک ماں، محسوس کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی کثرت
یعنی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، روایتیں مختلف ہیں، بہرحال 80 سے زیادہ کروس کر چکے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اولاد دیتے، آپ سوچئے 40 مطلب 20 سال 10 سال اگر آپ کی شادی کو ہو جائے اور بچے نہ ہوں تو پتہ نہیں اپنی خود اپنا تانا سن سن کر کے ایک دم زندگی بوجھل بن جاتی ہے۔ اپنا تانا سن سن، اپنوں کا تانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر 20 سال 30 سال کے بعد اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے آپ کو، تو اس اولاد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہوتی ہے، اور بڑی اسی کو بولتے ہیں نور نظر ہے، ارے یہ ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے، دعاؤں سے، وسیلوں سے، ذریعوں سے کیا کیا نہیں کرا ایسا۔ لیکن آپ ذرا سوچئے وہی اولاد ذرا سی بیمار پڑ جائے، پریشان ہو جائے، تو آپ کی صبح و شام تباہ نظر آتی ہے، تاریکیاں آپ کے سامنے، ظلمتیں آپ کے سامنے، روشنیاں بھی ہیچ نظر آنے لگتی ہے، تاریکی تاریکی۔ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی تصور میں آپ لائیے، حضرت ابراہیم کو کچھ ایسے ہی انداز میں بیٹا ملا حضرت اسماعیل کی شکل۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 102 3 یہ سب میں آپ دیکھیں گے، فرماتا رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کیا اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی سوچ عطا فرمائے کہ صالحیت کی ہم دعا کریں، بیٹے اور بیٹے کی نہیں، صالح اولاد کی دعا کریں، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، صالح اولاد۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے عقل مند، بردبار، بڑا صبر کرنے والا بیٹا ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ اب وہی بیٹے کے بارے میں اللہ پاک آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، اب منظر آ جائے قربانی کے منظر کو، اب آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک پیش کرتا۔ ہم سب جو ایک سوچے ہیں، اب آپ دیکھیے نا، میں نے کہا تھا الحمدللہ امید ہے کہ فجر کی نماز پڑھے ہی ہوں گے سب۔ یاد رکھیے اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا واجب، اس کی قضا ضروری ہے، فرض ہے یہ نماز، فجر کی نماز، اور یہ جو ابھی نماز میں پڑھنے آئے یہ واجب ہے، فرض کا درجہ اعلیٰ ہے۔ تو آپ اتنے اہتمام کے ساتھ واجب کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، دعا ہے اس سے جو اعلیٰ فرض ہے اس کے لیے بھی ہماری مسجد آباد کریں۔ تو فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اسماعیل، وہی بیٹا بردبار، قال یا بنیہ، تو وہی ابراہیم علیہ السلام کو کنٹینیو 3 دن تک، ہم تاریخ میں نہیں جانا چاہتے، سڈنلی سمجھا دیں، 3 دن تک کنٹینیو خواب آیا تھا ذبح کرنے کے حوالے سے۔ توجہ دیجیے گا، ذبح کرنے کے حوالے سے خواب آیا، ان اذبحک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ لیا، فرمایا اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں خواب میں، اور خواب کا تذکرہ بالارادہ اس لیے کر رہے ہیں بھی کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ توجہ دیجیے، آپ کو میں سمجھتا ہوں اگر کچھ بھی الٹا پلٹا رشتہ دار کے حوالے سے بھی ایسا خواب آ جائے کہ میں اس کو مار رہا ہوں تو آپ خود سے نہیں بولیں گے ارے دکری کہاں بولے تو آیا ہو، سوچیے ذبح کر رہا ہوں، اماں بھی موجود ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل پریشان کر رہا ہے بیٹا، ایسا بھی نہیں، اے ناز و نخرے کا پلا ہو، ایسے عالم میں کیسے وہ انفارم کریں گے کہ میں خواب میں تمہارے کو ذبح کر دے گا۔ عمر دیکھیے کتنی تھی، کیا تھی، آپ ملک شام سے تشریف لائے تھے، مینا کی بات کی، توجہ دیجیے۔ عرض کرتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، ابو جان آپ نبی ہیں اور آپ کی نبوت کے کرم سے مجھے بھی اللہ سرفرازی نبوت عطا کرنے والا ہے، اس لیے ابو جان افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے، یہاں پر نہیں کہہ رہے خواب میں جو حکم ہوا ہے، جب توجہ دیجیے گا، گویا خواب کو تسلیم کر لیا انہوں نے کہ خواب نبی کا سچا ہوگا۔ افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے۔ اب اس کے بعد اپنی فرزند ارجمندی اور سعادت مندی، ایک نیک اولاد کی سب سے بیسٹ
ذمہ داری اور فارمیلٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو قربان رکھے ہمیشہ. یہ بھی ذمہ داری ہو. جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے انتھک کوشش صبح و شام کوشش کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث پاک کافی ہے کہ ماں کا حق ادا ہو گیا، کچھ نہیں کرے. ماں کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، نہیں کر سکتے ماں کا حق ادا، بس کرتے رہو، یہی کرتے رہو، کرتے رہو، مر جاؤ تب بھی ادا نہیں کر پاؤ. حق ادا نہیں کر سکتے آپ. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. توجہ دیجیے آپ. تو ایک بیٹا کی ذمہ داری کیا ہے؟ سیکھیے اسماعیل سے. کیونکہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ اسی اسماعیل کی نسلوں سے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لائے ہیں، بنو اسماعیل. توجہ دیجیے. جب ان کی نسلوں سے آئے ساری یہودیت، سارے مخالفین اسلام حضور علیہ السلام کی اس عظیم الشان سلسلۃ الذہب سے آنے کی بنیاد پر مخالف ہو گئی تھی. تو اس کو دیکھیے گا، ایک بڑی آزمائش ہے. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں، اسماعیل کی کیٹیگری والوں سے آج بھی لوگ واقعی جلتے ہیں. توجہ دیجیے. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر، آگے کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ہے کوئی ایسا بیٹا؟ ہے کوئی؟ بھی دیکھیے اب جانور ذبح کریں گے تو لاگ باندھیں گے، کیا کیا باندھیں گے پتا نہیں کس وقت کیا کیا مار دیں. لیکن اگر ذبح ہونے والا خود کہے آپ کو جو حکم ہے کیجیے، میں ایک دم ریلیکس ہو کر کے آپ کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے تیار ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کس نے سکھایا تھا بتائیے؟ انشاءاللہ. یہ ہے نور نبوت محمدی کا کمال. توجہ دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل نے اس عمر میں کہا انشاءاللہ من الصابرین. توحید سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے توحید. سکھائی نہیں جاتی، سیکھی جاتی ہے. یہ ہے اصل. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ، فیضان خدا خود بخود آ جائے. حضرت اسماعیل کہے انشاءاللہ من الصابرین. جب کہہ دیا یہ فارمیلٹی پوری ہو گئی. امت کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے بس، ورنہ ابراہیم نبی ہے کافی ہے. اللہ جانتا ہے. اسماعیل اور ذکر قرآن میں کیوں ہے؟ صرف ہمارے اور آپ کے لیے باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اس عظیم الشان سما سے جو قرآن پاک میں ہے. سمجھیے کہ باپ جب دین کے لیے کوئی حکم دیتا ہے، دین کے اعتبار سے رضا مولا خدا کی رضا کے لیے کوئی آرڈر کرتا ہے، تو بیٹے پر ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھ موچ کر بند کر کے باپ کی اتباع کر لے. یہی توحید ہے، یہی توحید. اور ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی بڑے سے بڑا ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے تو اپنے بیٹے سے مشورہ لے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. ہاں، تھوپنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا فلما اسلما، یہ دونوں جب سرے تسلیم خم کر دیے، دونوں اسلما تسلیہ کا سے وتلہ للجبین، اور پہلو کے بل، جبین پیشانی کے بل لٹا دیے. کیا کہا تھا بیٹے نے؟ آنکھ پر یہ کر لیجیے، ایسا کر لیجیے. آپ جانتے ہیں، واہ واہ واہ. اس وقت ایک جملہ خاص طور سے کہا تھا، ایک کپڑا ہے میری ماں کو دے دیجیے، ایک کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا، کم سے کم کپڑا دیکھ کر تسلی کرے گی. واہ کیا کہنا. ایسے عالم میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، باپ سامنے موجود ہے، سارا معاملہ موجود ہے، لیکن ماں کو نہیں بھولے. دیکھیں، ماں کو نہیں بھولے. بچوں محسوس کرو، ہم لوگ سب محسوس کریں اس بات کو. وتلہ للجبین، جب ہو گئے اسپیشل چھری لائے تھے. اسپیشل چھری سمجھ رہے ہیں؟ ہوا کو کاٹ دینے والی چھری تھی. اتنی تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ وہ دیکھتے ہوئے بجلی تو پریشان تھی ان کی چمک دیکھ کر. لیکن قرآن پاک اور مرضی مولا آپ محسوس کیجئے، آپ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں جانتا. اس کرنے میں خدا کی رضا کہاں کیسے ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے. دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. تو جب وہ جبین کے بل لٹائے گئے، ذبح کرنے کا مسئلہ آیا. اس سے پہلے کہ ذبح کرتے جانتے ہیں، ارے ایسے بھی انسان کا چمڑا تو بکرے وغیرہ کے چمڑے سے تو آپ جان رہے ہیں نا کہ ایک دم پتلا ہوتا ہے، کہ کتنا نازک ہوا. اور پھر وہ بھی بچے ایسا بھی نہیں کہ ایک دم جم کیے ہوئے تھے، پر ایک دم عمر کے اعتبار سے چھوٹی، اور اس کو تو کاٹنے میں اور آسانی ہوتی. ایک دم بالکل جیسے ہی ہمت کیا یہ توحید کی آئینے میں ذبح کرنے کرے
आवाज आई, इब्राहिम पीछे मुड़ कर देखो, अरे इब्राहिम पीछे मुड़ कर देखो। इधर सोचे कि तो कट गए होंगे, तो पीछे इंतजार कर रहे थे। बकरी भी है, मेंढा भी है, ज़िब्ह अज़ीम है, ये लफ्ज़ है। कुरान पाक कहता है कि फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब लेटाए नीचा दोनों तैयार हैं एकदम ज़बह करने के लिए। वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। कमाल है, अभी बेलदारी किए नहीं, मजदूरी मिलना शुरू हुई, काम किए ही नहीं, मजदूरी मिल रही है। अरे जब ज़बह करने का ऑर्डर है ख्वाब में, तो ज़बह होना ना, तब ना अल्लाह तबारक तआला कहेगा कि हाँ तुमने जो ख्वाब देखा था वो सच है। ख्वाब की सच्चाई तो ज़बह है, लेकिन नहीं, मौला क्या कह दे, बस उस कहने पर बढ़ जाना, और अगर अमल नहीं भी करेंगे तो बढ़ने का सवाब क्या, उस अमल का सवाब दे देगा, उस अमल का सवाब दे देगा। कई हदीसें इस तरह से हैं। तो आवाज आई देख, और देखे तो आंख बंद करो, मोहब्बत पेदरी में आंख बंद किए हुए थे, तो पेसरी में आंख बंद किए हुए थे बेटे की मोहब्बत में। आंख जब खोल के देखे तो बेटे के बजाय वो बकरी ज़बह हुई। अब खुशी की इंतहा नहीं, रोते रोते की खुशी की इंतहा नहीं। कुरान कहता है वना दैना हो या इब्राहिम ने इब्राहिम को आवाज दिया, इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। तुम जो ख्वाब में देखे थे वो तुमने जो सोचा वो सच्चा है, और उसको प्रैक्टिकली तौर पर भी सच कर दिखाया। सुनो, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ये है पैगाम। देखिए कुरान पाक, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तुम्हारे ख्वाब की वजह से अब जो कोई भी मेरे हुक्म की इत्तिबा में इसी तरह सरनगूब हो जाएगा, सर तस्लीम खम कर लेगा, तो वो अमल ना भी करे तो हम ऐसे करने वाले को बदला अता कर देंगे। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेक अमल करने वाले, एहसान करने वाले, खूबसूरत अमल करने वाले को, और खूबसूरत अमल ये है यानी ताबेदारी खुदा, अल्लाह तबारक व तआला की इत्तिबा, उसकी इत्तिबा, बस वो अमल करे या ना करे, इत्तिबा का जज्बा आप लेकर के कूद जाए, उस अमल का सवाब आपको मिल जाएगा। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आगे फरमाते व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने ज़िब्ह अज़ीम फिदिया के तौर पर रखे। और उसके बाद है कि व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। देखा आपने? अब इस आयत करीमा का तर्जुमा सुनने से हदीस पाक सुनिए। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तेरे बाप, हालांकि बाप थे सहाबा के, लेकिन समझिए आप यहाँ पर भी आज़म वगैरह का तसव्वुर ध्यान रखिए। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, अबी माने बाप, लेकिन सहाबा के बाप नहीं थे, सहाबा ने पूछा था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तवज्जो दीजिए। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की ये सुन्नत है। तो ये तो समझ में आ गया शरीयत में कि ये सुन्नत है, लेकिन हमारा क्या, ऐसा हमारा क्या इन कुर्बानियों में, हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मिलने की बात कर रहे हो, आप भी महसूस कीजिएगा। इसको एक हिस्सा दो हिस्सा, ये सब जो आप लेते हैं ना कसरत से कुर्बानियां, आप तसव्वुर कीजिएगा इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बानी के जानवर में जितने बाल होते हैं, उस बाल के एक एक बाल का सवाब तुमको मिलेगा। वाह, आप गौर कर रहे हैं कितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में नेकी और सवाब। और सुनो, कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। तवज्जो देते जाए, फतीबू बिहा नफ्सा, ये जुमले पे मैं गौर बताने जा रहा हूं। लिहाजा कुर्बानी बतीबे खातिर करना, बादिले नाखास्ता मत करना, खुशी खुशी करना, ये मतलब खुशी खुशी करना कुर्बानी तीबू तय्यब पाकीज़गी के साथ, अच्छे तसव्वुर के साथ, कबूलियत की नीयत के साथ, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में मकबूल हो जाए, इस नीयत से कुर्बानी करना। ये अल्लाह तबारक तआला के रसूल का पैगाम। कुरान कहता व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने उसको यानी इस तसव्वुर इब्राहिम और अमल इब्राहिम को आने वाले वालों के लिए छोड़ दिया। सलाम अला इब्राहिम, बताइए सलाम अला इब्राहिम, सलाम है इब्राहिम पर कि वो ऐसा ऐसा। जानते हैं वाक़यात तो बहुत हैं, छुरी क्यों नहीं चली आपको मालूम। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुताला करेंगे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर वगैरह को आप जब देखेंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि वो छुरी अगर चल जाती तो आज जितनी भी कौम या जितनी भी कौमियत नजर आ रही है, एक भी नजर नहीं आती। क्यों? अल्लाह पाक के रसूल खुद फरमाते हैं सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया। कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पैदा किया।
گیا ہے، اور حضرت اسماعیل کے اندر نور محمدی جلواگر تھا، اگر وہ ذبح ہو جاتے تو نور ذبح ہو جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا. جہاں یہ عظمت رسالت سمجھ میں آتی ہے، وہی تواضع تذلل عبادت کا ایک عظیم الشان ڈھنگ نظر آتا، تصور نظر آتا ہے. پیارے، قربانی اور عید الاضحیٰ اس کا عظیم پیغام یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیجیے، قرب مولا کے لیے کیجیے، تقرب اللہ کے لیے کیجیے. اگر یہ تصور ہے کچھ کمی بیشی بھی ہو گئی تو تصور آپ کا اس کمی بیشی کا کفارہ بن جائے گا، خیال آپ کا اس کمی بیشی کا کفارہ بن جائے گا. قرآن پاک میں کئی زاویے سے پیش کیا گیا ہے. میں تھوڑا سی ایک دو تین لفظ میں دو تین مسئلہ بتا دوں آپ کو. اس وقت جو ہے بڑے بھاؤ کے ساتھ ابھی آپ کے قصائے آپ کے پاس ہوں گے، بڑے بھاؤ کے ساتھ ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا بھاؤ ہے ان کا، کیا ہے، کیسے ہے، آپ ان کو نمٹ لیجئے، لیکن خدا کے واسطے جب آپ پیسہ دے رہے ہیں تو ایک عظیم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں. میں خود دیکھتا ہوں جب ذبح بھی کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں وہاں بھی جانا ہے مجھ کو، یہاں بھی جانا ہے. ہر سال یہ بات بولتا ہوں، ایک حفظ ما تقدم کے طور پر پھر بول رہا ہوں کہ کبھی بھی قرآن پاک نے ایک تصور دیا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا. سنو، جب ذبح کرنے کے بعد جانور گر جاتا ہے، زمین پر گرا رہتا ہے اور وہ حرکت کرتا رہتا ہے. جنوب بنے ان کے پہلو ہوتے ہیں، ان کے اعضاء جب حرکت کرتے رہتے ہیں تو اس وقت تک ان کو چھیلنے کی کوشش مت کرنا. جب حرکت ٹھنڈا پڑ جائے، حرکت کرنا جب بند کر دے تب چھیلنے کی کوشش کرنا. لیکن آپ دیکھیے ایک دم دھکر پتھر کر کے ایک دم بالکل ارے جانا ہے، کیا ہے؟ خبردار خبردار، کبھی بھی بہت زیادہ کسی بھی چیز پر اللہ پاک نے ظلم زیادتی کسی بھی زاویے سے کرنے نہیں کہا ہے. تم ٹھنڈے ہو جائیں، پورا خون گر جانا اس کے اندر سے، پورا خون گر جانا. جب تک پورا خون نہیں گرتا وہ انتقال نہیں کرتا، اس کو موت نہیں آتی. پورا خون گر جائے، ٹھنڈا پڑ جائے. قرآن کہہ رہا ہے نا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہ کوئی فقہی مسائل بھی نہیں. جب ان کے پہلو ٹھنڈے پڑ جائے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو قناعت کرنے والے، صبر کرنے والے اور رونے والے اور گریہ وزاری کرنے والے فقیر کو یہ سب کو دیکھ کر کے کھلاؤ پلاؤ جو بھی ہو. تو اس کے بعد مطلب چھیلنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے گا دعا وغیرہ کا مسئلہ بڑا اہم ہوا کرتا ہے. جب یہ عمل ہے تو عمل میں کچھ لوگ اب زیادہ کرنا ہے نا تو بس ذبح کر دیتے. اللہ عمل کا دارمدار نیت پر ہے، عمل کا دارمدار نیت پر ہے. ارے آپ سمجھو اس کو، جب ذبح کیجیے تو پورا پڑھیے آپ اوپر سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. یہ پورا پڑھنے کے بعد اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو پورا کر لیں گے آپ تو ذبح کر دیکھیے گا بھوتی چھری سے ہی کاٹتے ہیں، بھوتی چھری سے کندی چھری سے کاٹتے ہیں. اے تمہارے کو نہیں آ رہا، ہمارے کو بولتے ہیں ہمارے کو نہیں آ رہا، ہم لوگ مسئلہ بتانے والے ہمارے کو نہیں آ رہا. اب وہ جو ہے نا بالکل واقعی قصائی کی طرح ایک دم زبردستی کاٹنا شروع کر دیتے. تین بس بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور آخری میں آدھا میں اگر کٹ جائے تو سبحان. تین تو تین سے زائد ہونا ہی نہیں چاہیے، ڈھائی ہے تو بس. لیکن یہ ایک دم بالکل ایسا اللہ ایسا نہیں کرنا ہے. یہ عبادت ہے، خون گرنے سے پہلے اللہ کو قبول ہوتا ہے. اس خون کی عظمت ہے، یہ کوئی بیچنے کے لیے نہیں ہے. ایک تو یہ تصور. اور دوسری سب سے اہم بات کہ اس کے بعد قربانی کی جو دعا ہے اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ میں مسئلہ بتا دوں کہ عقیقہ والے بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. توجہ دیجیے گا، عقیقہ والے بھی شریک ہو سکتے ہیں. عقیقہ دعا پہلے ہوا کرتی ہے، قربانی کی دعا بعد میں. اگر میجارٹی کا یہ قربانی کا موسم ہی ہے تو قربانی ہی کی دعا پڑھی جانی چاہیے. توجہ دیجیے، تو جب ذبح کرتے ہیں پورا کرنے کے بعد وہ چٹھی جو ہے جتنے بھی نامہ ہیں وہیں پر، ایسا نہیں کہ 1 کلومیٹر دور، ہاں وہیں پر بہترین سے باوضو وغیرہ سب ہونا. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کر رہے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں دعا عبادت ہے. اور عبادت نہ سر پہ ٹوپی ہے، پورے پتلونگا اوپر اٹھائے سوئے ایسا، ارے ایک دم بس اللہ تقبل منا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک دم بہترین سے اے اللہ تو قبول فرما لے ان کی طرف سے جیسا کہ تو نے، توجہ دے، کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تو نے ابراہیم خلیل اللہ سے دیکھا کیسا اہتمام کیے تھے ابراہیم، محمد سے جیسا تو نے قبول کیا، ابراہیم سے جیسا تو نے قبول کیا. تو دعا بھی بڑے بہترین سے آپ کیجئے، اطمینان اور سکون سے کیجئے. پورا دن، دوسرا دن، تیسرا دن پورا موجود ہے الحمدللہ. ایک اور مسئلہ جو آج ہے
کہ آج تو خیر دن میں ہی کرنا ہے آپ کو, رات میں بھی قربانی کر سکتے. کیا ہے حکمت آپ کو بتا دوں, آخری لفظ ہے بول کر کے, وہ یہ ہے کہ جو رات میں ممنوع قرار دیا گیا قربانی جو رات میں نہیں کرنا, وہ اصل اس وقت جو ہے لالٹین کا مسئلہ تھا, چراغ کا مسئلہ. شریعت جو بنی ہے وہ اس دور میں بنی ہے جس وقت چراغ اور اس کا مسئلہ تھا, روشنی کی کمی کی وجہ سے کہ رگا پتہ نہیں یہاں سے کاٹے ادھر سے کٹ جاتے ادھر سے کٹ جاتے ایسا. تو اس وجہ سے اگر دوسری رات میں یعنی آج کے دن کے بعد آج کی جو رات ہے, آج کی رات پھر کل کی جو رات ہے, اگر روشنی کا پورا اہتمام ہے تو کر سکتے, اس پر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دن میں کریں تو یہ افضل ہے. تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا, بڑے ریلیکس, بڑے سکون, بڑے عبادتوں کے تصور میں آپ قربانی کیجئے, یہی پیغام ہے. اور 3 حصے کا جو مسئلہ, یہ فرض و واجب نہیں ہے. فیملی ممبرس اگر آپ کے پاس گھر میں زیادہ ہیں تو آپ سارا گوشت بھی الحمدللہ رکھ سکتے ہیں. اپنے بھائیوں کو یاد کیجئے تو الحمدللہ یاد کرنا بالکل اچھی بات ہے, رواداری ہے, قوت ہے, بھائی چارگی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ گھر میں بالکل ناکافی ہو, باہر ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ دے رہے ہیں تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ فرض و واجب نہیں ہے. آپ دیجئے, 3 حصہ بھی تقسیم آپ کیجئے جس کو جس طرح سے چاہیے. لیکن یاد رکھیں اس موقع سے غربا, مساکین, خاص طور سے جو کمانڈیڈ ہو ان کو بہرحال یاد رکھیں, اور جو اپنے لیے پسند کیجئے وہی ان کے لیے بھی پسند کیجئے. ایسا نہیں کہ آپ بہترین سے 80,000 روپے کا ایک بکرا لے آئے اپنے لیے اور دوسرے کو آپ بیل اور گائے بانٹ رہے ہیں. ایسا خدا کے واسطے مت. اللہ کے رسول فرماتے بخاری میں, یحب المرء لنفسه ما يحب لاخيه, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسان اپنے نفس کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے, اپنے اور علاوہ کے لیے بھی پسند کرے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے. طریقہ نماز